أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالو، اور چوتھا جھوٹ بھی ان کا دیکھ، کہتے ہیں معافی بطونے، جو کچھ کے پیٹ میں ہے، ہاذہ الانعام، ان جانوروں کے. کیا چیز ان کے پیٹ میں ہے؟ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کے پیٹ میں جو دودھ ہے، یہ دودھ اور یہ بچے خالصتاً صرف ہیں لذکورنا. اس میں کہتے ہیں کہ جو مویشی کے پیٹ میں خالصتاً نرا لذکورنا، ہمارے مرد کھائیں، وہ محرم، اور یہ حرام ہے علی ازواجنا، ہمارے ہاں کی عورتوں پر. عورتیں اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتی، یہ تو مردوں نے ہی کھانا ہے. ہوتی ہیں ایسی رسمیں مسلمانوں میں یا نہیں کہ اسے تو صرف وہی کھائے جو کماری ہیں، اور اسے تو صرف وہی کھائیں گے جو شادی شدہ ہیں، اور اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور یہ سہنک اور یہ نیاز اور یہ چیزیں کیا کیا پابندیاں اپنے پاس سے لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں سے جنم لے، بچہ یا دودھ آئے، خالصۃ لذکورنا، صرف ہمارے مرد کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ بچہ جنم لے اور یہ مرا ہوا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو مرد عورتیں سب کھائیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ انہیں سزا دے گا ان کو، وصفہم، ان کی ان تقریروں کی. یہ جو اوصاف بیان کرتے ہیں نا اور اپنے پاس سے حلال اور حرام بتاتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا. انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے. مسئلہ اپنے پاس سے بنا لیا کہ جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے، اگر زندہ نکلے تو مرد کھا لیں اور عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھائیں. یہ بے سند مسئلے بنانا اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور الزام دیا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے سب کا بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دین یہ ہے کہ حلت اور حرمت، اس کے مسائل اللہ کے قبضے میں.